السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ اپنی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سسپینس اور ہارر سے بھرپور سٹوری لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ کو پچھلی سٹوری سانپ بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کی سٹوری کا نام ہے نیا گھر۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جو کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی میری باقی کہانیوں کی ہی طرح حقیقی واقعہ ہے۔ یہ کہانی میں نے اپنے کسی قریبی دوست سے سنی تھی، جو کہ اس کے ساتھ کچھ سال پہلے پیش آئی تھی۔ اس کے مطابق آج سے تقریباً 10 سال پرانی بات ہے، جب ہم لوگ سیال کوٹ میں رہتے تھے۔ جس گھر میں ہم رہتے، یہ گھر ہم نے رینٹ پر لیا ہوا تھا، اور مالک مکان بہت بری نیچر کا بندہ تھا۔ ہر ماہ رینٹ بڑھا دیتا تھا، اور جب رینٹ بڑھانے کی وجہ پوچھو تو لڑنے لگ جاتا تھا۔ کچھ ماہ تو یہ سب چلتا رہا۔ پھر میرے والد صاحب نے ایک اور گھر دیکھ لیا۔ اس گھر کا رینٹ تو کم تھا ہی، پر اس کے ساتھ ساتھ مالک مکان بھی اچھی نیچر کا لگ رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے یہ سب باتیں آ کر ہم لوگوں سے شیئر کی، یا کہہ لیجئے کہ اپنا فیصلہ سنایا۔ ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نے کچھ دن اس گھر میں مزید رکنے کا سوچا۔ اس نے بتایا اگلے دن میں والد صاحب اور بڑا بھائی، یعنی ہم تینوں نیا گھر دیکھنے کے لیے گئے، جس کے بارے میں گزشتہ رات والد صاحب بتا رہے تھے۔ یہ گھر ہمارے اس وقت کے موجودہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ یہ ایک نئی آبادی تھی، مطلب کوئی نئی جگہ تھی، جیسے آج کل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں، شاید اس طرح کا کہہ لیں۔ یہ گھر آبادی سے کافی فاصلے پر تھا، اور اس کے نزدیک بھی ابھی تک کوئی گھر یا عمارت تعمیر شدہ نہیں نظر آئی۔ بس مکمل میدان نما سا علاقہ تھا۔ گھر بنا تو ٹھیک طرز سے تھا، مگر تھا بالکل بے رونق، اوپر سے علاقہ بھی بے نور۔ اس نے بتایا میں اس گھر میں آنے پر خوش تھا، لیکن یہاں خوف معلوم ہوتا تھا، شاید اس لیے بھی کہ آبادی سے ہٹ کر تھا۔ والد صاحب اس مکان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اب وہ پرانے مالک مکان کے ایٹیٹیوڈ سے تنگ آ چکے تھے، اور شاید اس لیے بھی کہ اس کا رینٹ بھی مناسب تھا۔ یہاں سب کچھ نارمل تھا، پر معلوم نہیں کیوں ایک نحوست معلوم ہونے لگی تھی۔ یہاں سب کچھ نارمل تھا، پر معلوم نہیں کیوں ایک نحوست محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اس بات کو لے کر کچھ گھبرا رہا تھا، ایک ڈر سا محسوس ہوتا تھا اس گھر کو دیکھ کر۔ اوپر سے صحن میں ایک پرانا برگد کا درخت لگا ہوا تھا، جو دیکھنے میں بے حد پرانا تھا۔ اس کی شاخیں ایسے معلوم ہوتی تھیں جیسے کوئی بال کھولے ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے۔ میرے بڑے بھائی نے بھی
یہ بات والد صاحب کو بتائی۔ ابو آپ کو یہ کر عجیب نہیں لگ رہا؟ جس پر والد صاحب نے بس اتنا ہی کہا، نہیں مجھے تو کچھ عجیب نہیں لگا۔ اس نے بتایا اس گھر میں کچھ بلیاں بھی نظر آئیں، اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ بلیاں ہم لوگوں سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھیں۔ اگلے دن ہم لوگوں نے گھر کی صاف صفائی شروع کر دی۔ صفائی کے دوران ہمیں ایک کمرے سے کچھ گیندے کے پھولوں کی پتیاں ملیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ پھول ہندو لوگ اپنی عبادت کے دوران استعمال کرتے ہیں۔ خیر، 2 دن بعد ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ جب ہم سامان کے ساتھ اس گھر پہنچے تو گھر کے مین گیٹ کے بالکل سامنے ایک کالی بلی بیٹھی تھی۔ اس بلی کو دیکھ کر میرے والد صاحب نے دھتکار دیا، پر وہ بھاگنے کے بجائے ہرانے لگی اور اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے ابھی ہم پر حملہ کر دے گی۔ خیر، گاڑی سے سامان اتارا جانے لگا۔ اتنی دیر میں وہ بلی معلوم نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ ہم نے گھر ایک دن پہلے ہی آ کر صاف کر دیا تھا، اس لیے بس سامان رکھنے کی ہی تکلیف رہ گئی تھی۔ سامان رکھنے کے بعد ہم لوگ بالکل تھک گئے تھے۔ رات کا کھانا کھا لینے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے ہی تھکن کی وجہ سے سو گئے۔ رات کے کسی پہر ہمیں صحن سے بلیوں کی رونے کی آوازیں آنے لگیں، جن کو سن کر ہم لوگ خوف کے دائرے میں آ گئے۔ ابو اٹھ کر باہر گئے اور انہیں دھتکار دیا، جس کے بعد ہماری جان میں جان آئی۔ صبح سب لوگ اٹھے تو صحن میں کسی جانور کا کٹا ہوا سر پڑا ہے اور اسے ایک بلی نوچ نوچ کر کھا رہی ہے۔ میں نے جب اسے دیکھا تو ڈر کے مارے شور مچا دیا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ بلی اس شور کے باوجود بھی وہاں سے نہیں بھاگی، جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑا۔ ابو نے ایک لکڑی کی چھری ہاتھ میں اٹھائی اور 2-3 بار زمین پر ماری، جس سے وہ بلی سر سمیت بھاگ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک بلی کیسے کسی بڑے جانور کا سر اپنے دانتوں میں دبا کے بھاگ رہی ہے۔ وہ سر تو شاید بلی سے بھی بڑا لگ رہا تھا۔ ایک عجیب بات تو یہ تھی کہ اس پورے علاقے میں کوئی بھی کسائی نہیں تھا، تو پھر یہ بلی وہ سر لائی کہاں سے تھی؟ وہ سر بالکل ایسا تھا جیسے اس کے اوپر کی کھال کسی نے انتہائی مہارت سے اتاری ہو، اور ایسا کام کوئی کسائی ہی کر سکتا ہے۔ اس نے بتایا، ہم لوگ یہ سب دیکھ کر بہت ڈر گئے، پر ابو نے ہنس کر کہا، اس میں ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ اتوار کا دن تھا، اس لیے ہم لوگ گھر ہی میں تھے۔ میرا بھائی اور میں آس پاس کسی پرچون کی دکان کی تلاش میں موٹر سائیکل پر نکلے تاکہ کچھ راشن وغیرہ لے آئیں۔ جب ہم گھر سے نکلنے لگے تھے تو ہم دونوں بھائیوں نے درخت پر وہی بلی دیکھی۔ وہ ہماری جانب مسلسل ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہی تھی۔
میرا بھائی اور میں آس پاس کسی پرچون کی دکان کی تلاش میں موٹر سائیکل پر نکلے تاکہ کچھ راشن وغیرہ لے آئیں۔ جب ہم گھر سے نکلنے لگے تو ہم دونوں بھائیوں نے درخت پر وہی بلی دیکھی۔ وہ ہماری جانب مسلسل ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں بہت سی بلیاں تھیں، پر اس بلی سے عجیب سی خوف آنے لگا تھا۔ اس کی ایک آنکھ تھی ہی نہیں، سب بلیاں کالی تھیں، پر اس بلی کی ایک آنکھ ہی اس کی پہچان تھی۔ اس نے بتایا، ہم نے جلد ہی ایک پرچون کی دکان ڈھونڈ لی اور سامان لے کے واپس آ گئے۔ اس دن اسی چہل قدمی میں گزر گیا اور رات ہو گئی۔ رات کے کسی پہر اس کے والد صاحب کی آنکھ کھلی اور وہ شاید باتھ روم کے لیے نکلے تو وہی بلی نظر آئی۔ انہوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی تو وہ کہیں غائب ہو گئی۔ اس نے بتایا، گرمیوں کے دن تھے اور ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور روز ہی کچھ نہ کچھ عجیب دیکھنے کو ملتا۔ اب والد صاحب کو بھی یہاں کسی پراسرار چیز کے ہونے کا احساس ہو گیا تھا، پر شاید وہ اس لیے خاموش تھے کہ ہماری فیملی میں ایک وہی تھے جو ہم سب کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس نے بتایا، یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہم عشاء کے بعد ہر رات ہی کچھ نیا دیکھتے، جیسے کہ درخت پر سرخ روشنیاں، بلیوں کا رونا، پوجا کے پھول جو صفائی کے دوران ملتے رہتے تھے۔ اس نے بتایا، طلحہ سچ بتاؤں تو اب شاید ہمیں اس سب کی کہیں نہ کہیں عادت سی ہو گئی تھی۔ اب بلیوں کے رونے پر ابو بھی انہیں دھتکارتے نہیں تھے، بس خاموش ہو کر یہ سب سنا کرتے تھے یا کبھی اس سب کو اگنور کر دیتے۔ پر ایک چیز تو ظاہر تھی، اور وہ یہ کہ ہم سب گھر والوں کا ایٹیٹیوڈ کافی بدل گیا تھا۔ ایک رات تو حد ہی ہوگی، ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی ضروری ٹاپک پر ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہمیں صحن میں سے ناچنے گانے کی آوازیں آنے لگی۔ معلوم پڑتا تھا جیسے کچھ عورتیں کچھ گا رہی ہیں، شاید کسی چیز کی خوشی منا رہی ہیں۔ ہم لوگوں کے آس پاس تو کوئی گھر تھا نہیں اور گھر کے باہر بھی کچھ ایسا نہیں تھا، تو یہ بات واضح تھی کہ آواز صحن سے آ رہی ہے۔ ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ اتنی ہمت نہیں ہوئی ایک بار باہر جا کر دیکھ لیں۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، جانی، آج بھی وہ سب سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، یار، تم لوگوں نے عالم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میری اس بات کا اس نے جواب نہیں دیا اور کہانی آگے بڑھائی۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا۔ اس نے بتایا، صبح والد صاحب مالک مکان سے بات کرنے اس کی طرف گئے اور ساری رام کہانی اسے سنائی۔ پہلے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور یہ بات کہہ ڈالی
صوفی صاحب، آپ اس دور میں بھی پتھروں کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ جس پر والد صاحب غصہ ہو کر بولے، اللہ کے بندے، یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے، تم اب مجھے جھٹلا رہے ہو کیا؟ میں تم سے اتنی دور صرف مذاق کرنے آیا ہوں؟ مجھے کوئی پریشانی ہے تو یہ سب کہہ رہا ہوں، اور اب میں اپنی بیوی بچوں کو اس عذاب میں نہیں رکھنا چاہتا، وغیرہ اس نے بتایا۔ والد صاحب کی لمبی چوڑی داستان سن کر اس کے منہ میں بھی سچ نکل گیا۔ اس نے بتایا کہ جو بھی اس گھر میں آتا ہے زیادہ وقت نہیں رکتا، پر وہاں جو کوئی بھی ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ کو یہ گھر کم پیسوں میں رینٹ پر دیا۔ ابھی اس نے اتنا ہی بولا تھا کہ والد صاحب نے اسے 2-3 سنا دی اور واپس آ گئے۔ اس نے بتایا جب وہ گھر پہنچے تو والدہ گھر سے باہر کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھیں۔ معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا، میں نے صفائی کے دوران برآمدے میں ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ماتھے پر ہندوؤں والا نشان لگا تھا۔ وہ آدمی دیکھنے میں بے حد خوفناک تھا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ والد صاحب نے امی کو کسی طرح بہلایا اور گھر لے آئے۔ میں اسکول میں تھا جب والد صاحب اور بھائی مجھے لینے آئے۔ ہم لوگ اپنی پھوپھوں کی طرف آ گئے جو اسی شہر میں رہتی تھیں۔ کچھ دن وہیں رکے رہے۔ جب نیا مکان ملا تو اس منحوس گھر سے سب سامان اٹھا کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور یہ آخری بار تھی جب میں نے اس گھر کو دیکھا تھا۔ اس نے بتایا، یہ میری زندگی کے خوفناک ترین ایام تھے۔ وہ گھر، وہ بلی کی آوازیں، وہ ناچنے گانے کی آوازیں مجھے اب بھی اکثر خواب میں ڈرا دیتی ہیں۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔